بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ارشد کرملائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر ایک سے لڑتے ہو، کسی فرقے کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہے۔ بریلویوں کو تم برا کہتے ہو، دیوبندیوں سے تم خفا ہو، اہل حدیثوں کو بھی نہیں مانتے، نہ سلفیوں کو مومن سمجھتے ہو، صوفیہ کے تم انکاری ہو، وہ تم ہو کیا؟ تو بڑا سادہ جواب ہے، یقین کیجیے۔ یہی سوال اسی انداز سے عمران خان سے پوچھا گیا تھا، سیاسی نقطۂ نظر سے۔ تو پہلے یہ جواب آپ سنیے، اسی کو آپ مذہبی نقطۂ نظر کے اوپر جب چسپاں کریں گے تو میرے سوال کا بھی آپ کو، جو مجھے سوال کیا جا رہا ہے، اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ بہرحال اس کے بعد میں تھوڑا سا تبصرہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے آپ یہ سنیے، عمران خان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ ساتھ لڑ رہے تھے، دوسرے دن شریف کے ساتھ لڑتے ہو، کہیں سٹیج سے گر جاتے ہو۔ میں پہلے بیسک ایک سوال پوچھتا ہوں، اور جو میں نے اپنے سے پوچھا کہ میرا زندگی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پہلے ایک کویسچن ہے جو سب کو پوچھنا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جتنا بھی انسان کو دیتا ہے اس پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ میرا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو کرکٹ سے مجھے بڑی فیم ملی، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ویسی اتنی عزت دی اپنے ملک میں، تو مجھے تو ہاسپٹل، میری والدہ کی وجہ سے میں نے ایک ہاسپٹل بنا لیا، پھر میں یونیورسٹی بنائی، پھر اب انشاءاللہ دوسرا ہاسپٹل ہمارا کھل رہا ہے 29 کو پشاور میں، تو میں یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک ایرسٹوٹل کی ایک سینگ پہ رکھتا ہوں کہ آنسر اس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ پالیٹکس میں اگر تو کریئر کے لیے آنا ہے، جو کپل بات کر رہے ہیں، اگر مجھے کوئی کہنا کہ پالیٹکس کو ایز اے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں، کیونکہ اس سے مشکل کریئر، یعنی کون آدمی جا کے لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے، کہ لوگوں کو خوش کرتا پھرے، آگے پیچھے غلط ملت کام کرتا پھرے، یہ کون آدمی؟ یعنی کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا نا یہ۔ اور میری طرح کا جس کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے، مجھے ضرورت ہے کسی کے، میں کیوں کسی کے پاس کوئی مانگنے جاؤں جب میرے پاس سب کچھ ہے؟ لیکن ایرسٹوٹل کی ایک سینگ ہے، اس نے کہا کہ if there is injustice in a society, every citizen will go into politics except two types, the selfish and the timid۔ بزدل اور ڈرپوک لوگ اور خود غرض پالیٹکس میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر ظلم ہو رہا آپ کے معاشرے میں تو سب کی ذمہ دار ہوتی ہے شہریوں کی، جا کے ظلم کو روکو۔ میرے معاشرے میں ظلم ہے، I'll just give you an example۔ 50% میرے ملک کے بچے جو ہیں وہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچیں گے because they don't get nutrition۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، میں عزت تھی، سب کچھ تھی۔ بالکل یہی معاملہ میرا بھی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے افسر بنایا، میں پاکستان آرمی کا افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، میں کیپٹن پروموٹ جو پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں میں نے کر لیے تھے، اور اب میرے سامنے ایک شاندار کیریئر تھا۔ بیسک کورسز میں نے OW CHW میں نے A گریڈ کیے تھے، اور میرے عزیز رشتہ دار جو فوج وغیرہ میں تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ارشد ایک دن جنرل بنے گا۔ لیکن میں نے یہ ساری چیزیں کیوں داؤ پر لگائیں؟ کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہماری قوم کو بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، بہت بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جس ظلم کا عمران خان ذکر کر رہے ہیں، یہ ظلم تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو دنیا کے حد تک ایک معاملہ ہے، کہ دنیا کی حد تک میں جس ظلم کی بات کر رہا ہوں وہ ان شرک لظلم عظیم، ہماری قوم کو شرک کی دلدل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ظلم اور زیادتی اور شرک اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی جب دی جا رہی ہو تو بتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان صاحب چونکہ سیاسی انداز سے چیزوں کو لیتے ہیں، ان کو قرآن اور ایمان عقیدے کی وہ روح سمجھ نہیں ہے، اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سورہ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ صرف میرے بندے ہوں گے، اور صرف اللہ اکیلا ان کا باس ہے، ان کا مالک ہے، ان کا الہ ہے۔ اس اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ان کی ٹانگیں نہیں کانپیں گی،
اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو یہ رکوع سجدہ واسطہ وسیلہ پکاریں نظر و نیاز سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ ظلم عظیم ہے، شرک ہے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ تو ہمارا ملک تو پوری طرح شرک اور کفر کا ایک گودام بنا ہوا تھا، اور میں جب یہ مجھے بات پتہ چلی، اور خود ہماری یونٹ کا یہی نعرہ تھا، اندازہ لگے دم دم علی علی نعرہ حیدری، ہمارے کرنل صاحب اسی مخصوص طبقے کے وہ ذہنیت کے آدمی تھے، تو انہوں نے یہ رائج کیا ہوا تھا۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا یہ شرک ہے، اور یہ 71 میں بھی ہم نے یہی نعرہ لگایا، کتنے ہماری ذلت کے ساتھ شکست ہوئی، تو یہ تو وردی پہنی ہوئی سارا معاملہ، اور یہ جنت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا شہید ہمیں کہتی رہے، جب ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہے تو کس طرح ہم جنت جائیں گے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ شرک والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، جب اس طرح یہ کفر و شرک جب پھیل رہا ہو، تو اس کے بعد واقعی دو قسم کے بندے ہیں جو نہیں اٹھیں گے۔ ایک تو لالچی نہیں اٹھے گا، لالچی، اور بزدل نہیں اٹھیں گے۔ اور پھر جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر یا یہ پالیٹکس اگر کوئی پیشہ بناتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں عوام کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ووٹیں مانگنی پڑتی ہیں کہ مجھے بناؤ مجھے بناؤ۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو یہ دو باتیں ہیں، یا تو وہ انتہائی بیوقوف ہے، انتہائی بیوقوف ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے، کل قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ انسان اپنا باز پرس دے رہے تو بڑی بات ہے کہ ایک بڑا گھرانہ، پھر قبیلہ، پھر علاقہ، پھر پورا ملک اور پوری قوم کے بھی سوال اس سے پوچھے جائیں، اور ان کی ذمہ داریاں اور ساری معاملات۔ جس طرح عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے خطرہ ہے، میرے سے پوچھ ہوگی۔ یہ ہوتا ہے۔ پھر راتوں کو جو گشت کرتے تھے اسی ڈر کی وجہ سے کرتے تھے کہ کہیں کوئی فریادی نہ ہو، کہیں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ میرے سے پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ دوڑے جا رہے ہیں دوپہر کے وقت، گرمی، عرب کی گرمی، اندازہ لگائیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے عثمان بیت المال کے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب اونٹ آپ ڈھونڈیں گے تو حکومت کون چلائے گا؟ میں جاتا ہوں، میرے غلام ہیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں اونٹ ڈھونڈنے۔ اس نے کہا نہیں عثمان، نہیں عثمان، جس پر بنی ہوئی ہے اسی کو پتہ ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کسی قافلے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اس کے بعد کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، وہ ایسے وہ بچوں کو بہلانے کے لیے گرم پانی کے اور اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی، تو کیا وہ بچے تو تاکہ بہلائیں اس کو۔ تو عمر رضی اللہ دیکھتے رہے کہ کافی دیر سے عورت کر رہی ہے، کیسی ہانڈی ہے، پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ وہ ہانڈی کیا ہے، بس بچوں کو میں نے بہلانے کے لیے کیا ہے تاکہ سو جائیں۔ تو اس طرح غمزدہ ہوئے ہیں اور دوڑے ہیں اپنے بیت المال کی طرف، اور وہاں سے کچھ چیزیں لے کے کھانے پینے کی اور اپنی پیٹھ پر رکھی ہیں، اور ساتھ جو ایک آدمی تھا اس نے کہا امیر المومنین مجھے دیں۔ انہوں نے کہا نہ، جس پر بنی ہوئی اسی کو پتہ ہے، کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اس ذہنیت کے لوگ، اس طرح ڈرنے والے، بتائیے کوئی خود اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ بعد میں جب ان کو زخمی ہوئے اور بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ سے کہ عبداللہ امارت کے لیے نہ آگے بڑھنا، یعنی اس میں دلچسپی نہ لینا، یہ اگر اچھی چیز ہے تو اس گھرانے نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، اور اگر بری چیز ہے تو یہ ہمارے اس گھر سے دوری رہے۔ تو اس طرح ڈرنے والے سمجھدار قسم کے لوگ تھے۔ تو اسلام کا یہی فلسفہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا تو خائن ہے، وہ خیانت کرنا چاہتا ہے، یا بیوقوف ہے۔ یہ جتنے سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بیوقوف تو مجھے نظر نہیں آتے ہیں، یہ خائن ہیں، سارے کے سارے خائن ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی والے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ والے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے یہ مولوی طبقہ ہو، یہ سارے کے سارے خائن ہیں۔ اور پھر جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی سیاست کو جو پیشہ بنائے، تو بالکل یہاں دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دین کو جو بندہ پیشہ بنائے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، یقین کیجیے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آج دین پیشہ بنا ہوا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، اور دین ایک پوری طرح بزنس کے طور پر آج استعمال کیا ہے، اور سارے طبقے لگے ہوئے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سلفی، کوئی زمین کے اوپر آج یہ جو رائج الوقت جتنے مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو دین کو فی سبیل اللہ کرتا ہو اور انہوں نے اجرت اور دکانداری نہ بنا دیا ہو۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے ان سے کہ کیا معاملہ ہے بھئی، آپ نہ بھٹو کو چھوڑتے ہیں، نہ نواز شریف کو چھوڑتے ہیں، نہ فضل الرحمان کو چھوڑتے ہیں۔ تو ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ عمران خان بول گا وہ سارے بالکل سارے
تو بالکل یہی بات ہے، یقین کیجئے میرا بھی یہی جواب ہے، لیکن میرا دینی نقطہ نظر سے ہے کہ سارے، بالکل سارے مجرم ہیں، بریلوی مجرم ہیں، دیوبندی مجرم ہیں، اہل حدیث مجرم ہیں، صوفی مجرم ہیں، سارے کے سارے اس طریقے پر نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین۔ نبی علیہ السلام یکسو مسلم تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی پورے دنیا کی روئے زمین کی دولت خرچ کرتے تو تم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، یہ میری وجہ سے میں نے محبت پیدا کی ہے۔ ایمان محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو آج کیوں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، اور شرک دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کا خون نہیں کھولتا ہے تو پوری دنیا کا وفادار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا غدار ہے، کلمے کا وفادار ہے، اور شرک اور کفر کو ہوتے دیکھے اور دم نہ مارے اور ماتھے پر بل نہ پڑے اور اس توحید کی دعوت کو نہ اٹھائے، پھر اپنا کیریئر دیکھتا رہے کہ میری نوکری ہے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، مجھے علاقے سے نہ نکال دیں، مجھے فوج سے نہ نکال دیں، تو یہ نامردی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ یعنی بزدل آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ دلیر آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس انداز سے میں نے آج سے 37 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھائی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا، کوئی بات نہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا آقا، میرا جو حقیقی باس ہے، میرا جو حقیقی الہ ہے، وہ انشاءاللہ ان سب سے نپٹ لے گا، اور نپٹ رہا ہے۔ ان کو جو آج یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے سب نے کی ہے، مل کے کی ہے۔ اس وقت بھی یہ سارے مل گئے تھے دینی نقطۂ نظر سے، جس طرح آج یہ دنیاوی نقطۂ نظر سے سارے مل گئے ہیں۔ یہ سارے کرپٹ چور اور ڈاکو یہ سارے آپس میں ملے ہیں، اور جن کا کام تھا، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پوری طرح یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح دینی نقطۂ نظر سے بھی یہ سارے فرقے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایمان خالص کی بات کو نہیں لانے دیتے ہیں سامنے، اور یہ سارے دوسرے بھی لوگ بھی ہمارے سارے بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایمان عقیدے کی رمق تک نہیں ہے، یقین کیجئے۔ تو یہ توحید کی دعوت میں اٹھاتا ہوں۔ عمران خان سے میں کہتا رہتا ہوں، میرا یہ چینل دیکھیں، میں نے کم از کم 5-6 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جس میں عمران خان کے عقیدے کی خرابی کو میں نے نشاندہی کرتا ہوں، سب کی کرتا ہوں، صرف ان کی نہیں۔ اگر یہ عمران خان ایمان ٹھیک کر لے، یقین کیجئے، تو آپ اندازہ لگائیے بغیر ایمان کے یہ اتنا دلیر بندہ ہے، بغیر ایمان کے اس نے پوری، میں تو کہتا ہوں پاکستان کیا دنیا کو ہلا دیا ہے بغیر ایمان کے، اور اگر اس کا صاف صحیح ایمان ہو تو پھر کیا حالت ہو۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ بغیر ایمان کے کیسے؟ بغیر ایمان کے اس لیے کہ یہ مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بغیر ایمان کے اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں انہوں نے یا علی مدد کا پٹا بندھوایا ہے، اور پھر امام زامن، اور اس کے بعد جمہوریت کا یہ مشرکانہ اور طاغوتی نظام، کافرانہ نظام، اس کا یہ حصہ ہے، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں اپنے بندوں کو ایک کے ساتھ دوسرے کو آزماتا بھی ہے، اور ایک کے ذریعے دوسرے کو پکڑتا بھی ہے۔ عمران خان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوسرے بدماشوں کو، چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑا ہے، کل وہ ان میں سے کوئی آئے گا تو اس کو پکڑے گا۔ لیکن اگر یہ ایمان عقیدے کی بات نہ کی گئی اور ایمان عقیدہ درست نہ کیا عمران خان صاحب نے، دوسروں نے، سب نے، فضل الرحمان ان سے بھی بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ تو دیندار ہے اور قرآن و حدیث کا عالم ہو کے پھر وہ دنیا داری میں آگے بڑھتا ہے، پھر وہ حق کو چھپاتا ہے، پھر وہ باطل پر ڈٹا ہوا ہے۔ اور جتنے اس کے پورے لشکر ہیں، یہ جتنے مدرسے ہیں، یہ شرک اور کفر کے اڈے ہیں، یاد رکھنا، یہ فیکٹریاں ہیں شرک کی، ان کے مدرسے نہیں ہیں۔ یہ شرک کے ساتھ یہاں سے مولوی بھرتی ہوتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، پھر یہ فرقے بناتے ہیں، پھر یہ یا علی مدد کے نعرے لگواتے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگواتے ہیں، واسطے، وسیلے، چادریں، چڑھاوے، عرس اور میلے، یہ اس کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا یہ داتا اللہ ہے، علی اجویری داتا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ غوث ہے، فریادوں کو سننے والا ہے، عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بھر دو جولی میری یا محمد نہ کہو، اللہ جولیاں بھرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جولیاں اللہ نے بھری تھیں، اور پھر واسطے وسیلے کے ساتھ پکارنا، پھر رکوع اور سجدے کرنا، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پیروں کی پنڈلیاں، پھر یہ تعویذ گنڈا، یہ سب کچھ اللہ کے دین کے بالکل خلاف ہے، یقین کیجئے۔ اس کے خلاف جو نہیں اٹھے گا وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ کلمے کا انکاری ہے، اور جو اس کی حمایت میں اٹھے گا، ایک ہاتھ بھی اگر اس ہاتھ میں، اس حمایت میں اٹھے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اور ایک زبان بھی اس کے ساتھ اگر ہم زبان ہو جائے تو اللہ اس کی قدر کرے گا، اور اگر نہیں اٹھیں گے تو یاد رکھنا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سب کو کچرے کی طرح جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں،
میں سب کو یہی دعوت دیتا ہوں، سارے قائدین کو، ساری دنیا کو اور میرے پاکستانیوں کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے مسلمانوں کو، میرے بھائیوں شرک کے اندر جو ہے بڑی ذلت ہے، دنیا کی جو ذلت آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مل رہی ہے شرک کی وجہ سے مل رہی ہے، کوئی اور تمہارا جرم نہیں ہے۔ وسائل تمہارے بے شمار ہیں، یوتھ تمہاری پوری دنیا میں سب سے اول نمبر کے اوپر ہے، گبرو جوان ہے تمہارے پاس، جوش سے پھٹے جا رہے ہیں، یقین کیجئے، اور وسائل تمہارے پاس بے شمار ہیں، تیل کے ذخیرے سنبھالے نہیں جا رہے، سونے کے پہاڑ ہیں تمہارے پاس، ایٹم بم تمہارے پاس موجود ہے، لیکن عزت نہیں ہے، غلامی ہے۔ بتاؤ، پہلے ایک ٹیلی فون کے اوپر ہمارے جرنیل صاحب ڈھیر ہو گئے، اب دوسرے جناب ایک خط کے اوپر ڈھیر ہو گئے، تو یہ ہے ان کا پورا کیریئر، میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے۔ کشمیر میں مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں، اور ان کو ذرا برابر غیرت نہیں آتی ہے، یقین کیجئے، بس یہ نوکری باز ہیں، نوکری کہیں نہ چلی جائے، بزدل ہیں ایمان کے بغیر، اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلام آئے گا، اسلام اپنی پوری طاقت دکھائے گا، یقین کیجئے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے قرضے چٹکیوں میں اگر حل نہ ہو جائیں تو آپ مجھے جو مرضی سزا دینا، ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے، اسلام کا ایک پاورفل نظام موجود ہے، پاورفل۔ کوئی کہہ سکتا ہے بتائیں جی، اور بتانے والی یہ چیز نہیں ہے، یہ عمل کرنے والی چیز ہے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے، صحابہ اکرام کے طریقے موجود ہیں، اور چٹکیوں میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھیے ذلت اور خواری آپ کا مقدر ہے، جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے، جہنم منہ کھولے۔ اگر اس ماحول میں تمہاری موت آ گئی ان جلسوں کی وجہ سے، تو پھر تم جمہوریت کے راستے کے شہید ہوگے، تم قوم کے راستے کے شہید ہو سکتے ہو، تم پاکستان کے راستے کے شہید ہو سکتے ہو، تم بریلویت کے راستے کے شہید ہو سکتے ہو، دیوبندیت، اہل حدیثیت، لیکن تم اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہو۔ اور پوری دنیا کے پھول تمہاری قبر کے اوپر چڑھا دیے جائیں، پوری دنیا کے مفتی تمہیں شہید اور سید الشہداء کے القاب دیں، جو مرضی کریں، ہر سال تمہاری قبر کے اوپر چادر چڑھائی جائے، پھولوں کی چادر چڑھائی جائے، گارڈ تمہارے پہرے دیں، مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر کے اوپر قائد اور قائد اعظم کے القاب سے تمہیں نواز دیا جائے، روڈوں کے نام، شہروں کے نام تمہارے نام سے رکھ دیے جائیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کی درگاہ سے راندے ہو بالکل، کیونکہ کلمے کا معاملہ ہے، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کلمے کو سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنی سی بات ہے، سادہ بات، سادہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، غوث نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، سجدے نہیں ہوں گے، پھر مزاروں میں سجدے نہیں ہوں گے، پھر 11ویں شریف نہیں بانٹی جائے گی، پھر جناب یہ واسطے وسیلے کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، گھوڑا نہیں نکلے گا، پھر نہ گائے کی پوجا ہوگی، نہ گھوڑے کی پوجا ہوگی، نہ پھر حلیم کوٹے جائیں گے، نہ بریانیاں بانٹی جائیں گی 11ویں شریف، اور نہ مٹھائیوں کے کیک پھر کٹیں گے۔ جب اللہ کا دین آئے گا تو یہ سارے شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، چٹکیوں کے اندر اسی طرح سب کچھ موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے۔ پہلے دن کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ کے دن کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ جو مورتی ہے اس کو آگ لگا دو جا کے اس بت کدے میں، اور جو علی رضی کو بھیجا کہ جاؤ علی، جو اس قبر ہے جس نے سر اٹھایا ہوا نیچے کرو اس کو، جو تصویر ہے اس کو پھاڑ دو، اور جو مورتی ہے اس کو توڑ دو۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بتائیے، سازوں کو نبی علیہ السلام توڑنے کے لیے آئے، اور آپ کے جلسوں کے اندر لاؤڈ اسپیکروں کے اندر یہ دھنیں بجیں اور اس کے اوپر لوگ رقص کریں اور شرک اور کفر کے ترانے وہاں سے گائے جائیں، اور آپ دم نہ ماریں، آپ کے ماتھے پر بھل نہ پڑے، وہ جو جوش اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کے جوش پیدا ہوتا ہے وہ نہ پیدا ہو، اور اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ بات، آپ کو حقیقت ٹی وی والا نہیں بتائے گا، یہ عمران ریاض نہیں بتائے گا، یہ قاسم شاہ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ فضل الرحمان نہیں بتائے گا، یہ آپ کا بھائی آپ کو بتا رہا ہے، آپ کا خیر خواہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میرے کورس میٹ اب تقریباً جرنیل ہیں، اور میں پچھلی دفعہ جب وہاں گیا تھا تو میری ملاقات بھی ہوئی، ہمارے کورس میٹ تھے جنرل عمر دورانی، الحمدللہ ہمارے بڑے پیارے بڑے قابل لوگ ہیں، یقین کیجئے، وہ یہ صرف وہ جو کسی نے کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یقین کہ اللہ کے بندو اس موقع کو ضائع نہ کرو، اس موقع کو ضائع نہ کرو، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس معاملے میں آپ کی پوری رہنمائی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اور دنیا کوئی کچھ نہیں آپ کو کر سکتی، صرف آپ نے سٹینڈ کرنا ہے،
صرف آپ نے سٹینڈ کرنا ہے ایمان خالص کے اوپر، جم جانا ہے، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ قیادت آپ کے پاس ہے، اب یہ ملک پاکستان لیڈ کرے گا۔ عربوں نے نامردی دکھائی، پیچھے ہٹا دیے گئے، ان کے اندر بھی شرک آ گیا ہے، وہ اپنے بادشاہت کے پجاری ہیں، مظہر کے پجاری ہیں، دولت کے پجاری ہیں، ان کو ایمان عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہو۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کے اندر سے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بہترین پہلو کے اوپر سوچو، غور کرو، کورٹ آف انکوائری کرو، میرا پورا کیس کھولو، کیا یہی معاملہ تھا یا نہیں تھا۔ میری فائل کے اندر ابھی تک یہ وہ باتیں موجود ہیں جو کرنل نجم الحسن نے وہاں کہا تھا کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتا ہوں بھائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ داتا ہے، علی رضی مشکل کشا نہیں۔ یہ باتیں کیسی تھیں؟ بری باتیں ہیں یا حق ہے؟ اس حق کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس حق کا ساتھ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔